کیا دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئی؟ 8 ٹریلین ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بھی عالمی سیاست اور امریکی خارجہ پالیسی پر بڑے سوالیہ نشان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PK49 نیوز جرمنی اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر کیانی۔ ناظرین، دنیا کا بدماش امریکہ وہ ڈرائیکولا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور اس خون کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے کئی جنگیں لڑی، 10 لاکھ سے زائد افراد کو ہلاک کیا، لیکن اس کی خون کی پیاس اب بھی بجھنے نہیں پائی۔ امریکہ نے ان جنگوں سے کیا حاصل کیا؟ آئیے آج کے پروگرام میں چند تلخ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سن 2001 دنیا کی سیاست کا رخ بدلنے والا سال تھا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے حملوں نے عالمی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن میں پینٹاگون پر حملوں کے بعد امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جس کے بعد اگلی 2 دہائیوں تک دنیا کے کئی خطے جنگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ سب سے پہلی جنگ افغانستان میں شروع ہوئی۔ اکتوبر 2001 میں امریکی افواج نے افغانستان پر حملہ کیا۔ مقصد تھا القاعدہ اور طالبان کو ختم کرنا اور اسامہ بن لادن کو پکڑنا، لیکن یہ جنگ چند مہینوں یا سالوں تک محدود نہ رہی بلکہ تقریباً 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ اس طویل جنگ میں اندازاً 2,43,000 افراد اپنی جانوں سے گئے۔ آخرکار 2021 میں امریکی افواج افغانستان سے واپس چلی گئیں اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ افغانستان میں جنگ شروع کرنے کے بعد امریکہ نے عراق کا رخ کیا۔ مارچ 2003 میں امریکی صدر جارج بش نے عراق پر حملے کا اعلان کیا۔ دلیل یہ دی گئی کہ عراقی صدر صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، مگر بعد میں یہ دعویٰ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اس کے باوجود جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس جنگ اور اس کے بعد کے حالات میں تقریباً 3,15,000 افراد مارے گئے اور پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ امریکی مداخلت صرف انہی 2 ممالک تک محدود نہیں رہی۔ سن 2000 کی دہائی میں CIA نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے شروع کیے اور القاعدہ سے منسلک گروہوں کے خلاف فضائی کارروائیاں کی۔ 2011 میں امریکہ نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر لیبیا میں مداخلت کی۔ معمر قذافی کی حکومت ختم ہو گئی، مگر اس کے بعد لیبیا طویل سیاسی عدم استحکام اور خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ 2014 سے 2021 تک امریکہ نے داعش کے خلاف شام میں فضائی حملے کیے، جس میں مختلف اندازوں کے مطابق 2,69,000 افراد جان سے گئے۔ 2002 سے 2021 تک یمن میں جاری تنازعات اور حملوں میں تقریباً 1,12,000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تمام جنگیں صرف انسانی جانوں کے نقصان تک محدود نہیں رہیں، مالی طور پر بھی ان کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اندازوں کے مطابق امریکہ نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ان جنگوں اور تنازعات پر تقریباً 5.8 ٹریلین ڈالر خرچ کیے۔ اگر معذور اور ریٹائرڈ فوجیوں کی دیکھ بھال کے اخراجات شامل کیے جائیں تو یہ رقم 8 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ سکتی ہے۔ 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ امریکہ مہنگی اور تباہ کن بیرونی جنگوں سے دور رہے گا، مگر ناقدین کے مطابق ان کے دور میں بھی امریکی خارجہ پالیسی میں فوجی طاقت ایک اہم ذریعہ بنی رہی اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہی۔ 2 دہائیوں پر محیط اس دور نے دنیا کو کئی سوالات کے ساتھ چھوڑ دیا کہ کیا دہشت گردی کے خلاف یہ جنگیں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، اور کیا ان جنگوں نے دنیا کو زیادہ محفوظ بنایا یا مزید غیر مستحکم کر دیا؟ یہ سوال آج بھی عالمی سیاست اور تاریخ کی بحث کا حصہ ہیں۔ ناظرین، آج کے اس حقائق نامے کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ طاقت کا بے دریغ استعمال اور جنگیں کبھی بھی امن کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تشدد ہمیشہ مزید تشدد کو جنم دیتا ہے۔ دنیا میں پائیدار امن ہتھیاروں اور بارود سے نہیں بلکہ انصاف، برابری اور انسانی جانوں کے احترام سے ہی ممکن ہے۔ جب تک سپر پاورز اپنے مفادات کے لیے انسانوں کا خون بہاتی رہیں گی، دنیا کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ مجھے یعنی اظہر کیانی کو
PK49 نیوز سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔